اور عرب کے ایک قانون کے مطابق جنگ کو روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم علیہ السلام کا عقد جو ہے وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ پڑھا، تو ان کی یاد میں جو ہے وہ مہندی کی زیارت ہے کہ یہ گہوارہ ہے، جھولا ہے، یہ منسوب ہے شہزادہ علی اصغر کے۔ 2 تابوت مبارک پڑے ہیں، ایک یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک دوسری طرف سے جب ہم جائیں گے وہ نظر آ جائے گا۔ یہ ان تابوتوں کی جو نسبت ہے یہ جناب سرکار اون محمد سے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZST ڈیجیٹل چینل میں آپ کا میزبان زبیر مرزا ہوم کاسٹ کے لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جس طرح کے ناظرین محرم چل رہے ہیں تو آج میں موجود ہوں 50 سالہ قدیمی ماں بارگاہ، تو جو گرمی کے حالات ہیں وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، تو پسینے سے ہم بھیگے ہوئے ہیں۔ تو اس ٹائم محلہ حیدرآباد میں موجود ہیں، تو میرے ساتھ میرے ٹیچر داس علی عباس صاحب، تو میں آج ان کے پاس ہے۔ میں نے کہا سر جی آپ کی ہیلپ چاہیے، کیونکہ ان کا جو ساتھ ہوتا ہے نا تو وہ مجھے لازمی چاہیے ہوتا ہے ہر گھڑی میں۔ میں حاضر ہوں آپ کے لیے، ہمیشہ حاضر ہوں۔ آئیں آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں، وزٹ کرواتے ہیں امام بارگاہ کا۔ اچھا سر جی، اس امام بارگاہ کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ آپ نے ابھی انٹرو میں بتایا کہ یہ 50 سال اور یہ 50 سال سے زیادہ قدیمی امام بارگاہ ہے۔ جب یہ بنا تھا اس وقت تو یہ کنسٹرکشن اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سبب پیدا کی ہے تو یہ کنسٹرکشن خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی گئی۔ اور یہ اگر آپ ایگزیکٹ اس کی لوکیشن جاننا چاہیں تو شیخو پورہ روڈ سے 2 رستے جو ہیں وہ بڑے قریب پڑتے ہیں، ایک جمیل آباد چوک کا سٹاپ اور غازی آباد کا نہیں، غازی آباد ملت روڈ والی سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہیں شیخو پورہ روڈ پہ آگے آتے ہیں نا تو امتیاز مساق المال، اس کے بالکل ساتھ سے ایک سڑک اندر آتی ہے، وہ بھی بالکل یہ امام بارگاہ کے پاس آگے نکلتی ہے۔ اور عرب کے ایک قانون کے مطابق جنگ کو روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم علیہ السلام کا عقد جو ہے وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ پڑھا، تو ان کی یاد میں جو ہے وہ مہندی کی زیارت ہے، اس کی نسبت شہزادہ قاسم کے ساتھ ہے۔ اس کے پیچھے 2 تابوت مبارک پڑے ہیں، ایک یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک دوسری طرف سے جب ہم جائیں گے وہ نظر آ جائے گا۔ یہ ان تابوتوں کی جو نسبت ہے یہ جناب سرکار اون محمد سے ہے، اور جناب سرکار اون محمد جو ہیں اگر ان کا میں تعارف کراؤں تو یہ حضرت علی علیہ السلام کے نواسے ہیں جی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ان کے یہ صاحبزادے ہیں، جو کہ کچھ روایات کے مطابق تو جب 28 رجب المرجب 60 ہجری کو قافلہ چلا تھا تو یہ ساتھ تھے، لیکن کچھ روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا حج جو ہے اس کو عمرے میں تبدیل کیا تو اس مقام پہ یا اس سے تھوڑا آگے جناب عبداللہ جو ان کے والد صاحب ہیں جناب سرکار اون محمد صلی اللہ علیہ کے، تو وہ مدینے سے تشریف لے کے آئے اور ان دونوں شہزادوں کو ان کی والدہ اور امام حسین کے حوالے کر کے گئے تھے۔ تو یہ 2 تابوت جو ہیں سبز رنگ کے ان کی نسبت سے ہیں۔ یہ جو زیارت پڑی ہوئی ہے یہ کتنے سال پرانی ہے؟ زبیر صاحب یہ تو میرے خیال سے 10-12 سال سے اس کو زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے والی جو تھی اس کا حجم جو تھا وہ تھوڑا سا کم تھا، سائز تھوڑا چھوٹا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ رش بڑھتا جاتا ہے، بے شک، تو پھر سلام کرنے میں اور لوگوں کو اپنی عقیدت کا اظہار کرنے میں دشواری پیش آتی تھی، تو پھر ہم نے اس کا حجم جو ہے وہ بڑھا دیا۔ اس سے پہلے والی جو زیارت ہمارے پاس تھی جو ہم نے ہدیہ کر دیا کسی اور بارگاہ کو جہاں پہ نہیں تھی، وہ تقریباً 30 سال سے زیادہ رہی ہے ہمارے پاس۔ 30 سال سے پرانی؟ ہاں، وہ ہمارے پاس 30 سال سے زیادہ، اس کو تقریباً میرے خیال سے 10 سال ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ اچھا سر جی، جب 9 اور 8 محرم قریب آ جاتے ہیں جی تو کیونکہ لوگوں کا ہجوم زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ یہاں پہ میں کریڈٹ دوں گا ہماری سیکیورٹی کی ٹیم کو۔ سیکیورٹی کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کی خود کی ہوتی ہے؟ جی، ہمارے پاس اہلکار بھی آتے ہیں حکومت کی طرف سے، لیکن ہماری ایک اپنی پرسنل جو ہے سیکیورٹی سسٹم ہے، اور جس کو ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں سید علی رضا وہ اس کو سپروائز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آج کل ہمارے جو سیکیورٹی انچارج ہیں وہ احسن بھائی ہیں، تو وہ یہ سارے معاملات خود ہی دیکھتے ہیں، اور وہ بڑے اچھے اور احسن انداز سے لوگوں کو بغیر ناراض کیے ہوئے ان سارے معاملات کو جو ہے۔ اچھا، ایک زیارت یہ بھی پڑی ہوئی ہے جی، اب نا آپ نے چونکہ ارجنٹ مجھے بتایا تو اس لیے کچھ زیارات ایسی پڑی ہیں جو ابھی
جن کا بناؤ سنگھار باقی ہے، جن کو تیار کرنا باقی ہے. یہ گہوارہ ہے، جھولا ہے، یہ منسوب ہے شہزادہ علی اصغر کے. جی جب 28 رجب 60 ہجری کو یہ قافلہ مدینہ سے چلا تھا تو جو یہ شہزادے ہیں ان کا جو ظاہری سن تھا وہ 17 دن کا تھا کچھ روایات کے مطابق، اور واقعہ کربلا میں ان کا جو سن تھا وہ 6 ماہ کا بتایا جاتا ہے. تو یہ جو زیارت ہے، یہ جو گہوارہ ہے، یہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے منسوب ہے، اور ہمارے امام بارگاہ میں یہ 9 محرم الحرام کو نکلتا ہے. رات کی مجلس کے بعد ٹھیک 1 بجے اس جو ہے زیارت کی برآمدگی ہوتی ہے. اور یہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ جو بھی انسان سنتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو کہتے ہیں نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. بیسک چیز یہ ہے کہ واقعہ کربلا ہوئی کوئی یہ نہیں تھی کہ نا کہ پانی بند کر دیا گیا. یہ تو ثانوی چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو سبق ہے حقائق تو کچھ اور ہیں اس کے پیچھے. بے شک. تو اگر حضرت عباس بھی وہ تھے 9 لاکھ کے لشکر، بے شک اس تو میں کوئی شک انہیں نہیں ہے. اجازت نہیں ملی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. مکمل ایک گھرانے کو شہید کر دیا گیا. جی زبیر بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر واقعہ کربلا کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے. میرے نزدیک جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ اور قانون جنگ جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں ایسے تبدیل کیے ہیں، ایسے پلٹے ہیں کہ تاریخ اور آج تک کی جو انسانیت ہے وہ سارے حیران ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو میں یہ کہوں گا ذبح عظیم بن کے جو ایک پیغام دیا ہے، جو میسیج دیا ہے، اس نے تاریخ انسانیت کو اس طرح سے جھنجھوڑا ہے کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی. بے شک نہیں ملی، آپ نہیں ملے گی انشاءاللہ، ملے گی بھی نہیں. کربلا کی جنگ سے پہلے آپ دیکھ لیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جنگوں کو آپ اینالائز کرتے ہیں آپ یہی دیکھیں گے کہ مارنے والا جیت گیا، مرنے والا ہار گیا. امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے ذریعے اور اپنے فلسفہ شہادت کے ذریعے اس پوری کایا کو اس طرح سے پلٹا ہے کہ لوگ آج تک حیران ہیں کہ جس کو شہید کر دیا گیا ہے وہ زندہ بھی ہے، وہ فتح یاب بھی ہے، اور جس نے شہید کروایا ہے وہ کل بھی لعین تھا، وہ آج بھی لعین ہے، وہ رہتی دنیا تک لعین رہے گا. تو یہ بھی میرے نزدیک کربلا کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قانون جنگ اور اصول جنگ یکسر تبدیل ہو گئے ہیں. اچھا، جب ہم اندر انٹر ہوئے تو ایک ساتھ ہی بالکل زیارت پڑی ہوئی تھی. چونکہ آج 4 محرم الحرام ہے اور ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ 4 محرم الحرام کو ہم جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کے کوفے میں گئے تھے، کوفے میں، تو ان کی شہادت کا دن جو ہے وہ ہم مناتے ہیں. ویسے تو وہ ذی الحج کے مہینے میں ہے، بڑی عید کے قریب ہے، لیکن ہم ان کی یاد جو ہے وہ محرم الحرام اور اسی ہستی کے شبیہ تابوت سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک جو کربلا کی ابتدا ہے وہ کوفہ سے ہی ہو گئی تھی جب امام حسین علیہ السلام کو مکہ کے اندر پتہ چل گیا تھا کہ میرے سفیر کو شہید کر دیا گیا. تو اسی لیے ان کی یاد میں اس جو شبیہ تابوت کی نسبت ہے وہ آج کے دن جناب مسلم بن عقیل سے ہے. اچھا سر جی، جس طرح کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 50 سال قدیمی یہ امام بارگاہ ہے، تو آگے کیا انتظامات ہو رہے ہیں اس امام بارگاہ؟ جی اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں اور ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں. آ جائے دیکھ جی. تو اب ہم جا رہے ہیں اپ سٹیئرز، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی جانب جا رہے ہیں. یہاں پر مسجد ہے، ابھی انتظام ہو رہے ہیں. جی آہستہ آہستہ انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید مکمل ہو جائے گی. یہ مسجد ہے جی امام بارگاہ کے اوپر، جہاں پر نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. ابھی یہ آدھا ہال بنا ہوا ہے، آدھی جو ہے وہ چھت ہے. انشاءاللہ جب مزید تھوڑا سا وقت گزرے گا تو یہ ہال جو ہے اس کو مزید مکمل کر کے مسجد کا جو یہ احاطہ ہے یا رقبہ آپ کہہ سکتے ہیں ہال جو ہے اس کو ہم مزید جو ہے وہ کھلا کر دیں. اچھا، آپ خواتین کے لیے بھی کوئی اسپیشل انتظامات کر رہے ہیں؟ جی وہ اب اس کے لیے شاید ایک دفعہ دوبارہ نیچے جانا پڑے. میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا ادھر آئیں. یہ دکھائیے گا، یہ دیکھیں درمیان میں یہ پارٹیشن ہے. اوپر سے شاید آپ کو یہ چھوٹی لگے یہ، لیکن نا 7-7.5 فٹ کی پارٹیشن ہے. پردے کا پراپر انتظام ہوتا ہے کیونکہ کربلا جو ہے نا وہ حیا کا درس ہے، بے شک، انسانیت کا درس ہے.
اور اگر پردے کا خیال نہ رکھا جائے تو یقیناً یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، اور ڈیکورم ہی نہیں بنتا جب تک پردے کا خیال نہ رکھا جائے، کیونکہ یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ آ کے اس پاک بی بی کے پردے کو جو ہے وہ رویا جاتا ہے، گریہ کیا جاتا ہے، جن کے سروں سے نیزوں سے چادریں چھین لی گئیں۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ کو میں نے نا تنگ کیا نہیں زبیر، آپ کے لیے ہم 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، آپ کیونکہ آج چھوٹے بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ ریکارڈنگ تھی تو میں دکھانا چاہ رہا تھا جو ہماری آڈینس ہے 50 سالہ جو قدیمی امام بارگاہ ہے 50 سال سے زیادہ، 50 سال سے بلکہ زیادہ ہی ہے، میں 50 سال سے ہی کہی جا رہا ہوں۔ ہاں کوئی بات نہیں۔ تو ناظرین اسی ہوم کاسٹ کے ایپیسوڈ کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی۔